آج میرے عزیزوں تیرے میرے پاس دنیا کی ساری طاقتیں ہیں، ایمان والی طاقت کوئی نہیں۔ ہر آدمی کراچی کے اندر بیٹھ کر اسلام آباد والوں کا احتساب کر رہا ہے، پنجاب والے کہہ رہے کراچی والے کھا گئے، کراچی والے کہہ رہے پنجاب والے کھا گئے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کی ماننے کو تیار نہیں۔ اولاد کہہ رہی ہے اس کے امی ابو جیسے ہمارے امی ابو ہوتے تو کیا بات تھی، باپ کے ماں باپ کہہ رہے ان جیسی ہماری اولاد ہوتی تو بات کیا تھی، باپ اولاد کو نہیں مان رہی، اولاد باپ کو نہیں مان رہا۔ اللہ اکبر، استاد کہہ رہا ہے تمہارے جیسے شاگردوں سے تو اللہ جان چھڑائے، شاگرد آپس میں کان میں چمگوئیاں کر رہے ہیں، اس جیسے استاد سے اللہ جان چھڑائے۔ پیر کہہ رہے میرے مرید قابل نہیں، مرید کہہ رہے ہمارا پیر قابل نہیں۔ دکاندار کہہ رہے گاہک اچھے نہیں، گاہک کہہ رہے محلے کا دکاندار اچھا نہیں۔ حاکم کہہ رہے میرے ملک کی رعایا اچھی نہیں، اور رعایا کہہ رہی ہے ہمارا ملک کا حاکم اچھا نہیں۔ ہر ایک نے توپوں کے رخ ایک دوسرے کی طرف کر رکھے ہیں، کوئی بھی کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کلمے کی نسبت سے جو ملک حاصل کیا گیا تھا، آج کلمے والے اس ملک کے اندر دراڑیں پیدا کرنے لگے۔ کراچی والے کہہ رہے ہمارا صوبہ بناؤ، سرائکی کہہ رہے ہمارا صوبہ بناؤ۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، کون کہہ رہے صوبوں پہ کامیابی ملے گی، کون کہہ رہے ریاستوں پہ کامیابی ملے گی؟ خدا پاک کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ کی محنت کرنا تمہارا کام ہے، اور جنت کے 8 دروازوں تک پہنچا دینا میرے رب کا کام ہے۔ ہر کوئی اپنا احتساب کیا کرے، رات کو سونے سے پہلے ذرا بیٹھ کر روزمرہ زندگی کا حساب کرو، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازوں میں مجھے اللہ کا دھیان نصیب ہوا، کتنی نمازوں میں میں نے سبحان ربی الاعلیٰ کا، میں کہاں سے حاجی عبدالوہاب لے کے آؤں؟ فرمایا جب میں نماز میں سلام پھیرا کرتا، فرشتے میرے سلام کا پاس کھڑے ہو کے جواب دیا کرتے تھے۔ ساری دنیا کے اس موجودہ دور کی ساری دنیا کا ایمان ایک طرف، حاجی عبدالوہاب کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک دن ممبر پہ بیٹھ کے کہنے لگے آؤ میں تمہیں اپنے گھر کی بات سناؤں۔ ایک دن میں اللہ کے راستے میں نکلنے لگا، میری بیوی نے میرا راستہ روک لیا۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، بیوی کہنے لگی عبدالوہاب آج نہ جا کل چلے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے بستر بیگ رکھا، بستر پہ جا کے لیٹا، تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی روتے ہوئے آ گئی، میرے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی، کہنے لگی خدا کے واسطے فجر کی نماز بھی اللہ کے راستے میں پڑھیو، گھر نہ روک۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ رات تو منتیں کر کر کے روک رہی تھی، اور اب کہہ رہی ہے فجر اللہ کے راستے میں پڑھ۔ عبدالوہاب آپ کو میں روک کے سوئی، آج نہ جا کل چلے جانا۔ بستر پہ جا کے لیٹی، خواب میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ سیدہ زینب نے فرمایا تو نے اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا، کیا تو نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے ساتھ ہو جائے؟ خود دیکھا، دیکھنے والوں نے حاجی صاحب کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسکرا کے فرمایا 10 سال کے بعد خواب میں آئی، جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو کے مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا ادھر آ جا، کہنے لگی عبدالوہاب ادھر آ جا، یہاں بہت بڑے مزے۔ میں نے کہا جنت مل گئی، کہنے لگی پیدا کرنے والے کی قسم ابھی تک تو میں نے جنت کا دروازہ بھی نہیں دیکھا۔ نمازیں کام آئی، روزے کام آئے، حج زکات کام آئی، کہ عبدالوہاب ابھی تو وہ نامہ اعمال میں چیپٹر کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کس چیز پر کامیابی ملی؟ کہ وہ رات یاد کر جس رات میں نے تجھے روکا، پھر میں نے تیرے پیروں پر ہاتھ رکھ کے تجھے اللہ کے راستے میں روانہ کیا۔ اللہ اس بات پہ اتنا راضی ہوا، 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں کا مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا۔
بیٹھ کے ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، ساری دل میں کیا کھویا کیا پایا، کن لمحات نے اللہ کو ناراض کر دیا، روزمرہ کے کن لمحات نے اللہ کو راضی کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، باپ کو سینے سے لگائے، ابو میں ہوں نا، جن کی اولادیں جوان ہو ان کے ماں باپ کو رونے کی اجازت نہیں۔ میرے نوجوانوں، کراچی کے روشن ضمیروں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تمہیں اپنے باپ کی داڑھی کو دیکھ کے حیا نہیں آتا؟ تم نے اپنے ابا جان سے یہ تو پوچھا پچھلے ہفتے 500 روپیہ دیا تھا، ابو آپ نے کہاں ضائع کیا؟ کبھی اپنے باپ کی سفید داڑھی پر ہاتھ رکھ کے کو، ابا ان بالوں میں کالا رنگ تھا، بتا ابا تیری جوانی کہاں چلی گئی؟ اے والد محترم، تیری ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں نکل گیا؟ جوانی کے اندر تو لوگ تجھے پہلوان کا کرتے تھے، اب تو کھانستا ہے تیرا پیشاب نکل جاتا ہے، ابا بتا وہ تیری جوانی کہاں گئی؟ رو کے کہے گا میرے بچے، جوانی کے دل تیرے اندر چلے گئے، میری زندگیوں کی خوشیاں تیرے اندر چلی گئی۔ اوے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، میرے سے چھوٹی عمر کے 45 سال میری عمر ہے، چھوٹوں کو بچہ بھائی کہہ سکتا ہوں، کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کو، اپنے ابو کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ پھیر کے دکھاؤ، ابا جان میرا ہاتھ پھٹے تو میں لوشن مل لیتا ہوں، تیرے ہاتھ کا کھردرا پل کیوں نہیں جاتا؟ رو کے کہے گا میرے ہاتھ کی نرمائی بیٹے تیری رگوں میں خون کے ذریعے اتر گئی۔ شیخ الحدیث موجود ہے، ان کو میں اپنا آج کا اس موقع پر، اس جلسے کے موقع پر آج میں اپنا سبق سنانے کے لیے آل رسول سید زادوں کو آج میں سبق سنانے کے لیے آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہم نے تو آل رسول کو یہ پہچانا حسنی حسینی ہے، سید زادے ہیں۔ حاتم طائی کا پوتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا پتہ ہے میں کس کا پوتا ہوں؟ میرا دادا کون ہے جس کی سخاوت کا ڈنکا دنیا میں بجتا ہے؟ کیا سخاوت تھی کہ 10 دروازے پر میرا دادا آ کے بیٹھتا، فقیر کو 10 دروازوں سے نوازا جاتا، ایک دروازے سے روٹی، ایک سے کپڑا، ایک سے سواری، ایک سے پیسہ، 10 دروازوں سے میرا دادا فقیر کی جھولی بھرتا۔ تو کس کا پوتا ہے؟ تیرا نانا کون ہے؟ حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، حاتم طائی کے پوتے کا ہاتھ پکڑ کے حضور کے روضے پہ لے گئے کہ یہ بھی کوئی سخاوت ہے؟ سائل کو 10 دروازوں پہ دھکے کھانا پڑے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ حضور کے روضہ انور کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے آپ میرے نانے سخی کو دیکھ لے، کائنات کے اندر قیامت تو آ سکتی ہے، میرے نانے سے بڑا سخاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ تیرے دادے کی سخاوت کے 10 دروازے تھے، میرے نانے کی سخاوت کا ایک ہی دروازہ تھا۔ یہ کون سی سخاوت ہے؟ حاجت مند 10 دروازوں پہ جائے، وہاں سے ملے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ میرے نانے کے دروازے پر حاجت مند آ کے جھولی پھیلاتا، پہلی مرتبہ سوال کرنے پر اتنی جھولی بھر دی جاتی، موت تک کسی دوسرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جوان بیٹے ماں باپ کو نہ رلاؤ۔ ایک اور بات کہہ کے جا رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ لاؤ نظر ایسے سامنے، یہ جو موٹر سائیکل کی گھونگھو سے سب کو ڈرا دیا کرتا تھا، لاؤ بات میں تو میرا مزاج ہے، بات میں کرتا ہوں، تھپڑ پہلے